واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، بانی تھے. نواب صاحب ایک تھے بھاولپور کے، انہوں نے بھاولپور کے اندر مدرسہ بنانے کا سوچا. علماء سے مشورہ کیا کیا جائے، مدرسہ بنا رہے ہیں تو اس کو آباد کیسے کیا جائے. تو علماء نے کہا جی ہم آپ کو ایک عالم کا نام دیں گے، اگر آپ نے ان کو بلا لیا تو یہ مدرسہ آباد ہو جائے گا. نواب صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بلانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو طلب کریں گے ان کو دے دیں گے. چنانچہ انہوں نے مدرسہ جامعہ بنا دیا. جب جامعہ بن گیا تو نواب صاحب نے علماء سے پوچھا کہ وہ کون سے عالم ہے جو آپ نے کہا تھا کہ ان کو بلائیں تو مدرسہ آباد ہو جائے گا. تو انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا. اب انہوں نے علماء سے پوچھا کہ اس عالم کی وہاں دیوبند میں کیا تنخواہ ہوگی. انہوں نے کہا جی 2 روپے ہوگی. اس زمانے میں تنخواہیں ایسی ہوا کرتی تھی، 1 روپے 2 روپے 3 روپے. حجی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں یونیورسٹی سے پڑھ کے جب انجینئر بنا اس وقت میں ایس ڈی او کی تنخواہ 150 روپے ہوا کرتی تھی. تو ایس ڈی او جو ہوا کرتا تھا اس کی تنخواہ 150 روپے ہوا کرتی تھی. اب فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے مہینے کا خرچ 30 روپے ہوا کرتا تھا. 150 روپے تنخواہ اور 30 روپے پورے مہینے کا خرچہ. اللہ نے کیا برکتیں عطا کی تھی. تو انہوں نے کہا جی ان کو تنخواہ 2 روپے مل رہی ہوگی وہاں پہ جو ہے. نواب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں جائیں اور انہیں کہیں کہ وہ وہاں جا کے جو عالم ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں کہیں کہ جی آپ مہربانی فرمائیں ہمارے مدرسے میں آئیں، ہم آپ کو 1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ دیں گے. کتنی؟ 1 لاکھ روپیہ. جہاں مہینے کی تنخواہ 2 روپے مل رہی ہے تو آفر کیا ہوئی کہ مہینے کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ دیں گے. اور دوسری چیز کہی کہ ہم یہاں پہ بڑی ساری لائبریری بنا کے دیں گے، جو کتاب ان کو چاہیے ہوگی دنیا سے وہ منگوا کے دیں گے. کہ عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، علمی شوق ہوگا تو ان کے شوق کے مطابق ان کو کتابیں بھی مہیا کر کے دیں گے. کیونکہ علماء کے اندر مطالعے کا شوق ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کتابیں ملتی رہیں اور ان کا شوق پورا ہوتا رہے، وہ پڑھتے رہیں. تو یہ 2 باتیں کر کے انہوں نے بندوں کو بھیجا کہ 1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ دیں گے اور من پسند کتابیں لائبریری میں ہوں گی. جب یہ بندہ پہنچا اور حضرت کو اسے بتایا کہ نواب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مدرسے میں تشریف لائیں، 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ اور لائبریری میں من پسند کتابیں، جہاں سے آپ کہیں گے کتاب منگوا کے دیں گے. حضرت نے یہ سنا اور فوراً فیصلہ کر دیا. حضرت کو فیصلہ کرنے میں ذرا برابر دیر نہ لگی. انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی میری تنخواہ ہے 2 روپیہ، یہ میری مہینے کی تنخواہ ہے، اور میرے گھر کا خرچہ جو ہے وہ ہے 1 روپیہ. 1 روپیہ میں اپنے گھر میں خرچ کرتا ہوں اور 1 روپیہ میں فقیر کو باہر ڈھونڈتا ہوں، ضرورت مند کو، حاجت مند کو، اس کو جا کے صدقہ کر دیتا ہوں. اب جب 2 روپے میری مہینے کی تنخواہ ہے تو 1 روپیہ مجھے دینے کے لیے وقت لگتا ہے، ڈھونڈنے میں حاجت مند کو، ضرورت مند کو. اب اگر میری تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوگی تو خرچہ تو میرا 1 روپے ہے. اب باقی پیسے دینے کے لیے میں تو لوگوں کو ڈھونڈتا پھروں گا، میرا تو بہت وقت ضائع ہوگا، تو میں تو یہ تنخواہ نہیں لے سکتا، میں یہاں پہ نہیں آ سکتا. نواب صاحب کو کہیں کہ میں ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتا. تو یہ وہ حضرات تھے جن کے دل میں زہد تھا کہ 2 روپے تنخواہ کے بجائے 1 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے، اور اس پہ وہ بتا رہے ہیں کہ 2 روپے میں خرچہ 1 روپے ہے، 1 روپے میں صدقہ کرتا ہوں، 1 لاکھ روپے ملے گا خرچہ پھر بھی 1 روپے رہے گا، باقی صدقہ کرنے میں میرا وقت ضائع ہوگا، لوگوں کو ڈھونڈنے میں وقت ضائع ہوگا، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو معذرت کر لی اس چیز سے جو ہے.